بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ دو خبریں ہیں، دونوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پنجاب ہو یا وفاق ہو، دونوں جگہ کے اوپر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے یا ہوں پتہ نہیں کتنی حکومت ہے، جو بھی اس کا صورتحال ہے، پاکستان اس کا بنانا ریپبلک کی سے آگے نکل چکا ہے میرا خیال ہے۔ ہوں وہ دی مثال دینا، میرا بنانا ریپبلک والے کی مثال دینا اس کی توہین ہے میرا خیال اس وقت، جس حالات میں ہمارا ملک چلا گیا ہے۔ اور یہاں پر جس طریقے سے پی ٹی آئی کی جو کرتا دھرتا ہیں اور جو مطلب بدماشی کی خیر ہے بھاؤ جی جو ہو رہی ہے، وفاق میں بھی ہوئی ہے اور پنجاب میں بھی ہو رہی ہے، اور پنجاب میں جو ہو رہی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس وقت کی جو کرنٹ صورتحال جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب اسمبلی اس وقت مکمل طور پہ سیل ہے، اس کے ارد گرد اوپر نیچے ہر پاسے پولیس کا قبضہ ہے، اور یہ پولیس کس کے کہنے پر آئی ہے یہ بات سمجھنے سے فی الحال قاصر ہوں میں، اس لیے کہ چونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف بھی طریقے سے اعتماد جمع ہوئی ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کروائی گئی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف انہی کی جماعت نے کروا دی ہے، اور پھر ہو از کالنگ دا شاٹ، یعنی پنجاب کے اندر تو وزیر اعلیٰ بھی کوئی نہیں ہے، تو ایک جڑا مٹی دا مادھو بیٹھا ہے پھر وہ کہنے سے آئی ہونی ہے وہ کس طرح سے انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں۔ گورنر پنجاب بھی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، گورنر آئی لگا کوئی نہیں ہوا۔ یہ ایک عجیب سی صورتحال اس وقت ہے پنجاب کے اندر۔ واقعات کا تسلسل کچھ یوں ہے کہ 3 اپریل کو اجلاس بلایا گیا تھا قائد ایوان کے انتخاب کے لیے۔ اب آئین کا آرٹیکل 130 یہ کہتا ہے کہ جناب قائد ایوان کا جو انتخاب ہوگا، جو دن مقرر کیا جائے گا اس دن شام 6 بجے سے پہلے اس کی پولنگ کمپلیٹ ہوگی، ووٹنگ کمپلیٹ ہوگی، رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ تو بندے وادے تھوڑی ہوندے نے، 371 ٹوٹل بندے نے، 371 ادھے ادھر ہو جانے ہیں، جو یعنی اسرٹینمنٹ ہوتی ہے، ایک آئیز کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک نوز کی طرف چلے جاتے ہیں، لابیز بند ہو جاتی ہے، ایک ایک بندہ آتا جاتا ہے، وہ اپنا پی پی بتایا جائے گا اور اس کے بعد کہے گا کہ جناب میں یعنی پرویز لے کے ساتھ ہوں یا حمزہ کے ساتھ ہوتے بندے کہوں پہ جان گے، اللہ خیری صلی اللہ۔ یہ ٹوٹل پروسیس میکسیمم 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اچھا اب وہ نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب رولا پہ آ گیا، 6 منٹ کے اندر اجلاس کو پینڈ کر دیا گیا 6 تاریخ کے لیے۔ اچھا جی، اب وہ ہو نہیں سکتا تھا آئینی طور پہ، پہلی بات تو یہ، لیکن کر دیا، ظاہر ہے تکے شاہی ہے نا بھاؤ جی، کر لیا، ڈرڈیا نہ 27 سو ہیں جی، وہ چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب آج اجلاس ہونا تھا، لیکن کل ہوا یہ کہ جناب وہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں جناب عزت مآب، پتہ نہیں عزت مآب کہنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، پتہ نہیں، میرا خیال ہے کیونکہ آئین کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو کہنا نہیں چاہیے تھا۔ عمران احمد خان نیازی کہہ لیتے ہیں، عمران نیازی صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے، پریز لائی سے ملاقات ہوئی، ایتھے پتہ لگا کہ اوہو بہو جی ایتھے ساڑھے کو بندے نہیں پورے تھے، سیدھے ہر جائیں گے، ان کا اجلاس آگے کر دو۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے 6 کا اجلاس جو ہے وہ 16 تاریخ پر لگے۔ اپوزیشن نے بڑا احتجاج کیا کہ بہو جی تسی کر دے گی بس ہینڈل، لیکن وہ کسی نے نہ سنی۔ اس سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا اجلاس آگے لے جانے والا، تو عمران کی ملاقات سے پہلے صبح ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں اس بات کا یقین دہانی کروا چکے تھے کہ اجلاس پائن 6 نو ہوئے گا اور آئین کے مطابق ہوگا اور قائد ایوان کا انتخاب کمپلیٹ ہوگا، یہ انہوں نے اشورنس وہاں پر دی تھی۔ اچھا عمران خان ایک حکم دے ہوتے اشورنس ہو پرے پئی ڈسٹ بین میں، انہوں نے جناب چک کے اجلاس کے کرتا۔ اب رات واقعہ یہ ہوا کہ جناب جو اسپیکر ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں ان کو اچانک خیال آیا انہوں کو کہ نہیں ایتے سپریم کورٹ نے کیا سی تے لہٰذا بھاؤ جی سویرے اجلاس ہونا بڑا ضروری ہے، تو انہوں نے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر ایک پروانہ جاری کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب اجلاس جو ہے میں بلا رہا ہوں اور میرے پاس یہ رولز آف پروسیجر کے تحت طاقت موجود ہے، میں چونکہ پریزائڈنگ آفیسر مقرر ہوا ہوں، اسپیکر اب پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے، سارے اختیارات میرے پاس ہیں، کل اجلاس شام 7:30 بجے ہوگا تو اسمبلی سیکریٹریٹ اس کا بندوبست کرے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے کرتا بھائی صاف انکار، چٹا کورا کاغذ، انہوں نے کہا نازیات ہو اسی نہیں مننی تیری گل۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جناب ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں اب سمجھ نہیں آ رہا کہ جناب یہ جو ہون جا رہا ہے یا ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، آئینی ہو رہا ہے، غیر آئینی ہو رہا ہے۔ ایسے آئینی ہوئندہ لیتے میں ہوں گل نہ ہی کریے، یہ تو جدے مسلز مضبوط نے وہ کام کرتا جا رہا ہے۔ پریز لائی صاحب کے جو مسلز ہیں وہ اس وقت مضبوط دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب اسمبلی کا آدھے سے زیادہ سٹاف جو ہے نا وہ پریز لائی کا ذاتی ملازم آپ سمجھ لیں، کیونکہ انہوں نے خود بھرتیاں کی تھیں نا بہو جی۔ اچھا یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت بڑا
اسکینڈل ہے پرویز الہی صاحب کے خلاف، یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے. میں نے اس کے اوپر تب خبریں بھی دی تھیں، باقاعدہ رولا بھی پایا سی اور خبریں چلی بھی تھی، لیکن ظاہر ہے کوئی نہیں سنتا. سارے مطلب کانوں لویڑ لیندے نے. پرویز الہی کے ساتھ ویسے بھی مالکان کے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ کسی نے اس بات کو سنا نہیں. پرویز الہی صاحب کے دور میں 2 بار بھرتی ہوئی سر، اور بغیر کسی ٹیسٹ کے، بغیر کسی انٹرویو کے، جنوں دل کیتا کھڑک کر کے نوکری دیتی. کچھ صحافیوں نے بھی بڑے بچے بھرتی کرائے نے، کچھ جو ملازمین ہیں انہوں نے کروائے ہیں، تو باقی پرویز الہی دے ہلکے دے بندے نے سارے. لہٰذا وہ سٹاف سارے کا سارا سیکرٹری اسمبلی سمیت ڈی جی پارلیمانی امور یعنی لاکھ صاحب جو ہیں ان سمیت سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ پرویز الہی کے ذاتی ملازم بنے ہوئے ہیں. انہوں نے جناب ڈپٹی اسپیکر کی بات کو ماننے سے کر دیا انکار. ڈپٹی اسپیکر نے صبح کی ہے پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میں تو بائی دا بک جاؤں گا، جو رولز میں لکھا ہوا ہے میں اس کے مطابق کروں گا. اب جو کچھ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہو رہا ہے وہ سارا غیر نہیں ہو رہا ہے، میں آئین کے مطابق جاؤں گا، رولز کے مطابق جاؤں گا. یہ انہوں نے اپنی کمٹمنٹ دی. یہ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں یہ کون ہیں؟ دوست محمد مزاری صاحب جو ہیں یہ جناب راجن پور سے پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر جیت کے آئے تھے. بلک شیر مزاری صاحب ایک سابق نگران وزیر اعظم ہوتے تھے، ان کے یہ نواسے ہیں یا پوتے ہیں، اب مجھے ایگزیکٹ رشتہ نہیں معلوم، لیکن یہ ان کے گرینڈ سن ہیں بہرحال. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پہلے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں اور 2008 سے 13 تک کی گورنمنٹ میں اسٹیٹ منسٹر بھی رہے ہیں. یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہوا کرتے تھے اس وقت نا، ایم این اے ہوتے تھے. دوست محمد مزاری صاحب کا اچانک سے یہ محبت کیوں جاگ گئی سر؟ سوال یہ ہے. محبت اس لیے جاگ گئی آئین کی اور سپریم کورٹ کا خوف اس لیے آ گیا، جو میرے ذرائع نے بتایا کہ مسلم لیگ نون دے نال انہاں دی گل مک گئی. بہو جی انہوں نے کہا لو جی بہو جی تسو کی مانگ دیو، ڈپٹی اسپیکر صاحب سویرے اجلاس ہونا چاہیے. انہوں نے کہا 2 قومی دی اسمبلی دیا ٹکٹاں اگلی واری دیاں تے 2 صوبے دیاں نون لیگ نے لے لیا دے دی جناب. راجن پور نون لیگ دا پہلے بھی اتنے کھ کنڈا نہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی نون سے کافی زیادہ مضبوط ہے، تو انہوں نے کہا دیتی ہیں. اب وہ 2 ٹکٹس لے کے 4 ٹکٹ ٹوٹل لے کر میرے ذرائع کے مطابق کمٹمنٹ لے کر ان کی، تو انہوں نے رات 11:30-12 بجے اجلاس کی کال دے دی تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے باہر صحافی بھی پڑھے ہیں، وہاں پہ مظاہرہ بھی چل رہا ہے، وہاں پر نعرے لگ رہے ہیں، کیونکہ صحافیوں نے تو کسے پاس سے بھی نہیں وڑن دے ہیں، ان کی انٹری بین ہے. اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب اسمبلی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہوتا ہے، وہ اس کی ساری ایک اس کے مطلب اس کی عملداری ہوتی ہے. لیکن سر وہ پیسے جڑے لگتے ہیں نا، جڑے ملازمین پیسے لیندے، دوست محمد خان بھٹی صاحب جو سیکرٹری ہیں وہاں سے لے کے تو جو ہیلپر یا سویپر ہے وہاں تک، وہ سارے کا سارا آپ کے اور میرے پیسوں سے جاتا ہے. اور صحافیوں کی انٹری پبلک جگہ کے اوپر جو کہ عوام کے پیسے سے سرکاری محکمہ چل رہا ہو، وہاں پر انٹری جو ہے نا یہ آزادی صحافت کے منافی ہوتی ہے. کوئی ایسا مطلب ہے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو صحافیوں نے بڑا نہیں دیتا جا رہا، بڑی سیدھی جی گل ہے. تو وہاں پر احتجاج پر جاری ہے، پولیس کے حوالے اسمبلی ہے، اور کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا. نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے شام کو 7:30 بجے باہر اپنی منڈلی لگائیں گے، وہاں پر ہم اجلاس کریں گے اور وہاں پر بیٹھ کر پھر ہم مطلب جو ظاہر ہے ایک پولیٹیکل وہ سین ہوگا وہ کریٹ ہوگا. یہی سارا کچھ جو ہے یہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، آپ نے قومی اسمبلی میں بھی سارا سین دیکھا ہوا ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہو گئی ہے کہ اسپیکر جو ہے اس کے خلاف نون لیگ نے طریقے میں جمع کرا دی، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وہ اپنی جماعت نے جمع کرا دی. اس کے بعد اب اجلاس جب بھی ہوگا یعنی 16 کو جب ہوگا تو وہ کون اس کو چیئر کرے گا؟ ایک ہوتا ہے پینل آف چیئرمین، یعنی کم از کم 4 لوگ جو ہیں اس پینل آف چیئرمین میں ہوتے ہیں، 4 سے 7 تک ہو سکتے ہیں. وہ اسپیکر جو ہے وہ کرتا ہے ان کو مقرر. اب وہ جو مقرر کیے گئے ہیں ان میں پہلا نمبر ہوتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، پھر تیسرا ہوتا ہے. یہ جو جس ترتیب سے نام ہوتے ہیں اسی ترتیب سے وہ جو ایم پی ہوتا ہے وہ اس دن اجلاس کی کارروائی کو یعنی اس کی سربراہی میں ہوتا ہے اجلاس، وہ اس دن اسپیکر کے فرائض سر انجام دیتا ہے. میاں شفیع محمد صاحب پی پی 258 سے تحریک انصاف کے یہ رکن پنجاب اسمبلی ہیں، یہ پہلے نمبر پہ ہیں اس پینل آف چیئرمین میں. دوسرے نمبر پہ نواب زدہ وسیم صاحب ہیں، یہ بھی جو ہیں یہ پی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ پی پی 213 سے ان کا تعلق ہے. محمد عبداللہ وڑائے صاحب تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کا تعلق کاف لیگ سے ہے، یہ پی پی 29 گجرات سے جیت کر آئے ہیں.
اور چوتھے نمبر پہ آتی ہیں شازیہ عابد صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی رکنے پنجاب اسمبلی کلی بیچاری مطلب کامریڈ جی خاتون ہیں، بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، ویسے انہوں نے اپنے علاقے میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا، ایک بہت بڑی شخصیت ان کے علاقے سے جیت کے آئی ہے اس کے مقابلے پہ، اور کوئی 28,000 ووٹ لیا تھا، ماتڑا دی کڑی بیچاری شودرا دی، اور بڑی انہوں نے اسٹرگل کی ہوئی ہے، تو وہ ان کا نمبر آتا ہے۔ اب چوتھے دی تو واری نہیں آنی، میاں شفیع محمد صاحب نے اپنا کام کر لینا ہے۔ اب 16 کو کہتے ہیں اجلاس ہوگا، اجلاس ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، تب تک اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو عمران خان اور جو پرویز لائی صاحب ہیں ان کی امیدوں پہ بالکل اوس نہیں پائے گی بلکہ اگ لگ جائے گی، انہوں نے سمجھ نہیں آنی پھر انہوں نے کتنے جانا ہے اگر فیصلہ ان کے مطابق آ گیا میری نظر میں، اور اگر فیصلہ ان کے مطابق نہ آیا اور سپریم کورٹ نے کوئی وچلی راہ کٹی جو ماضی میں کرتے رہے تو پھر سر چیزیں مزید خرابی کی طرف جائیں گی۔ میرا خیال ہے ویسے سپریم کورٹ کو بہتر فیصلہ دے گی، امید ہی کی جا سکتی نا بہو جی، میں کہڑا ججاں دلی چ بڑے ہیں، امید ہی کی جا سکتی ہے۔ اچھا، صحافیوں کے ساتھ جو اس سوا تین سال کے دور کے اندر جو ظلم و ستم ہوئے ہیں وہ پائن رکے نہیں ہے، نوکریوں سے نکلوایا گیا، نوکریاں نہیں لین دیتی گئیاں، جتنے کتے میرے نال دے سی وی گیا انہوں نے کہا بہو جی نہ تاڑے دے بلیک سرکل ہے، میں کلا نہیں، بہت سارے لوگ، عمران شفقت، امداد سومرو، رضوان رضی، متی اللہ جان، کوئی ایک نہیں ہے، حامد میر، اسی تو چلو سارے کسے کھاتے جی نا، حامد میر نے نوکری کٹائی رکھیا انہوں نے آپ کے سامنے، تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ بنی رہی ہے، مال کے ان کے اوپر بڑا پریشر تھا، اور ابھی چونکہ تازہ تھا یہ اسمبلیوں سے فارغ ہوئے ہیں یا انہوں نے خود کو فارغ کیا ہے، یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وزارتیں وزورتیں ان کی ختم ہوئی ہیں، لیکن وزیر دا پائنے کی ٹور ٹیکا ہوتا ہے، وہ ایک تکبر ہوتا ہے، وہ سر اج بڑا ہرٹ ہویا۔ اچھا، وہ فوٹیج ہے جو معاملہ متی اللہ جان اور فواد چودھری کے درمیان ہوا ہے، وہ ذرا ایک دفعہ فوٹیج دیکھ لیں، زیادہ لمبی نہیں ہے، تھوڑی سی آپ فوٹیج دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ معاملہ شروع کیسے ہوا اور پھر یہ اخیر کی ہوئی، وہ میں آپ کو سارا کچھ بتاتا ہوں۔ کمانڈو صاحب ایک منٹ، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے آج وزیر اعظم نے جمع کروائی ہے اور اس کے اوپر یہ ہوا ہے، یار بات کرنے دو نا، بات کرنے دو نا، نہیں ہوگا اسٹیٹمنٹ آف، پہلے میں بات کروں گا پھر کریں گے، پہلے میں کروں گا پھر ہوگا، میں کروں گا پہلے بات کرے گا، اچھا چلے پھر آپ کرنا، اچھا جی اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس پہلے آج وزیر جواب نہیں، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس آپ نے جمع کرائی ہے، یہ کرائے پہ آتے ہیں لوگ اس طرح کے، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے یہ بات کہی ہے، بھائی کرائے کے آدمی ہو تم، کرائے کے آدمی ہو، چلو ہٹو یہاں سے، ہٹو کرائے کے آدمی، یہ کیسے بات ہو سکتی ہے، بات کرنے دو، ہٹو صحافی ہو تم، کرائے کے ٹٹو، چلو ہٹو آگے، اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس جو ہے وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں، بدماشی نہ کرو، چلو یہاں سے، بدماشی نہ کرو، ہٹو، میں جانتا ہوں کمانڈو سے نکلے ہوئے، فوج سے نکلے ہوئے آدمی، ایک سوال لے لیں پھر اس کے بعد پریس کانفرنس نہیں ہوگی، کوئی معافی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا میں تمہیں، چلو۔ آپ نے فوٹیج دیکھ لی، فواد چودھری صاحب اسد عمر صاحب کے ساتھ آتے ہیں اور وہ اپنی میڈیا ٹاک کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، ابھی وہ بات شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی متی اللہ جان صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ فرح بی بی جو ہیں یہ پاکستان سے بھاگ گئی ہیں، کیسے بھاگ گئی، کیوں فرار کروایا، کس نے کروایا، ان سے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، اور فواد چودھری صاحب انہیں کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں، پہلے بات کر لوں، لیکن متی اللہ جان صاحب ان سے انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں پہلے آپ اس کا جواب دیں، جس پر جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ غصہ کر جاتے ہیں اور پائے گرمی کھورا، وہ گرمی کھا کے پھر وہ عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں، متی اللہ جان صاحب کے اوپر غلط الزامات لگاتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جناب وہاں پر صحافی جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، صحافی وہاں پر نعرے بازی کرتے ہیں، فواد چودھری کے خلاف کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف کرتے ہیں، اور شدید نعرے بازی ہوتی ہے، اور یہ سارے مناظر جو ہیں وہ لائیو جا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اینڈ کے اوپر فواد چودھری صاحب کے آگے جو مائکس پڑے تھے متی اللہ جان نے ان کو اٹھا کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس میں آپ سے عرض کروں کہ میں بالکل لگی لپٹے رکھے بغیر، اگرچہ متی اللہ جان صاحب میرے پیٹی بھرا ہیں، بلکہ قلم بھائی ہیں، بلکہ کیمرہ بھائی ہیں، اور میں ان کو پسند کرتا ہوں ان کی رپورٹنگ کو، اور ان سے میرا ایک چھوٹا موٹا نظریاتی ظاہر ہے مکمل اتفاق سے تہاڈا کسی نال بھی نہیں ہوندا، تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ متی اللہ جان صاحب ایک بڑے جینوئن صحافی ہیں، یہ بات میں بالکل آپ کو مطلب کہہ سکتا ہوں بڑے اعتماد کے ساتھ۔
متی اللہ جان صاحب نے جو طریقہ کار اختیار کیا میرا خیال ہے وہ غلط تھا. ان کو اپنے سوال ضرور کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ سوال جو ہے اس پہ انسسٹ نہیں کیا جا سکتا. اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی, ہمارا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے صحافی کا وہ اجازت نہیں دیتا کہ میں اس سوال کو انسسٹ کرتا جاؤں. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی میڈیا ٹاک کرنے آتا ہے وہ اپنی بات کرتا ہے, اس کے بعد صحافی سوال کرتے ہیں, وہ ان کا جواب دیتا ہے. یہاں پر ابھی انہوں نے بات شروع نہیں کی تو متی اللہ جان صاحب نے فرح سے متعلق سوال کر دیا. فرح کون ہے؟ فرح کون نہیں جانتا فرح نو؟ اج کل تو ایڈی مشہور ہوئی بہو جی, کسی دور مادری اتنی مشہور نہیں سی ہوندی پاکستان جنی فرح مشہور ہوئی اج کل. تو وہ فرح خان صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں سوال تھا. اب جو یہاں تک متی اللہ جان صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا مطلب تھوڑا سا کریز سے باہر نکل کے انہوں نے بات کی, یعنی انہوں نے انسسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. انہیں کم از کم پہلے فواد چودھری صاحب کو بات کر لینے دیتے, اس کے بعد سوال کرتے. یہاں تک تو متی اللہ صاحب غلط ہے, لیکن جہاں پر فواد چودھری غلط ہوئے, کریز تو نہیں ہوتے, وکٹ تو باہر نکلے کھیلنا شروع ہو گئے, وہ انہوں نے بہت زیادتی کی. بڑا ہی غیر مناسب رویہ, بڑا ایک آمرانہ رویہ, بڑا ایک تکبر والا رویہ, ایک ایسا رویہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, وہ فواد چودھری صاحب نے اختیار کیا. اور انہوں نے متی اللہ جان کے اوپر ایک ایسے الزامات لگائے جیسا متی اللہ جان نہ تعلق واسطہ کوئی نہیں. یار جڑا بندہ آپ جب ان کو مارا گیا, اغوا کیا گیا تھا, تو اس کی فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹی وی پڑی ہوئی ہے, جہدے گھر دے سوفیاں دے اچھاڑ جڑے نے وہ بیچارے دے پاٹے ہون اور گھر کی کلی جو ہے پیچھے سے وہ اکھڑی ہو, وہ کدا ٹاؤٹ ہو سکتا ہے یار؟ وہ کیسے کسی سے پیسے لے سکتا ہے؟ وہ جنہوں نے پیسے لیتے ہوں پائے نا فواد چودھری صاحب کسی لے تانوں انہوں نے گھر دہانے ہیں. میں اب کیا, میرے وہ بھی صحافی بھائی ہیں, میں کسی کی اس پہ پرسنل کنڈکٹ پہ نہیں جاتا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جس نے جس طرح کا ایکٹ کیا ہے وہ اس نے اپنی مرضی سے کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے وہ بھی اس کی انجوائمنٹ وہ آپ ہی کرے گا, تو بھگت بھی آپ ہی لے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا میں کسی کے اس پہ نہیں پڑتا, لیکن فواد چودھری صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جو ٹاؤٹ ہے نا وہ کون ہے. جو پی آر اوز تھے وہ انہوں نے صحافی بنائے ہیں. سر میں اب کس کا نام لوں؟ تو متی اللہ جان باہر ایک کریڈیبل صحافی ہے, اور اس کے اوپر جس طرح کی آج حملہ کیا گیا ہے یہ قابل مذمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ایک تو نوی حکومت گئی ہے, ظاہر ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی وزیر نہیں رہے, ابھی بھی وزیروں کی طرح پھرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ جو اپنا پی ٹی آئی ہے اس کا تو کلچر ہے کہ جڑا ساڈے نال نہیں ہے وہ غیر میں بے وطن ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ مطلب ہے کہ یہودیاں دا ایجنٹ ہے, وہ جناب انڈیا دا ایجنٹ ہے, وہ امریکہ دا ایجنٹ ہے. یہ تو کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ اسی رویے کا اور اس کلچر کا مظہر ہے جو آج ہوا ہے. پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف, حکومت میں تھی تو بھی, حکومت میں نہیں تھی یعنی جب اپوزیشن میں تھی تو بھی, اور آج اگر وہ ایک دفعہ پھر حکومتوں باہر نکلتی پئی ہے, نکل گئی ہے نہیں نکل گئی, صورتحال بڑی عجیب سی ہے, تب بھی ان کے رویے جو ہیں وہ آمرانہ ہیں, وہ فاشسٹ رویے ہیں. اور ان کے تمام یعنی لیڈر سے لے کے تھلے کارکن تک ایک ہی سوچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جڑا ساڈے نال ہے, جو اسی کہہ رہے ہیں صرف وہ ٹھیک ہے, جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور وہ قابل گردن زنی ہے. یہ ان کی اپروچ ہے. یہی اپروچ ہٹلر کی بھی ہوا کرتی تھی, یہی اپروچ مسولینی کی بھی تھی, اور پھر ان کے ممالک کے اندر اور جو دنیا بھر میں فساد پیدا ہوا ان دو افراد کی سوچ کی وجہ سے, وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ ان کی یہ سوچ جو ہے یہ مطلب کوئی یہو جہا رنگ سندھاوے, اللہ نہ کرے. دعا کریں, کوشش کریں کہ کسی طریقے سے جو معاملات ہیں وہ آئین کے تحت چلے اور چیزوں کو برداشت کرنے کی عادت پڑے. میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ کے جو بھی خیالات ہوں گے ان دونوں خبروں کے اوپر ان کو لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.